بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماوات، یہ جواب حکیمانہ ہے اور دلیل توحید عقلی بھی ہے اور قیامت کا ثبوت بھی ہے۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کھیلنے والے، لاعبین، وما خلقناہم، اور نہیں وما خلقناہما، اور نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو الا بالحق، لاظہار الحق کے اوپر لکھا ہوگا تاکہ استدلال کیا جائے علی قدرتنا و وحدانیتنا، الا بالحق، یہ بیان کروں گا میں انشاءاللہ۔ یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے یہ کائنات توحید کے لیے بنی ہے، اور ملا بے ایمان کہتا ہے نبی پاک کے لیے بنی ہے، اور رافضی کہتا ہے پنج تن پاک کے لیے بنی ہے، یہودی کہتا ہے عزیر کے لیے بنی ہے، عیسائی کہتا ہے عیسیٰ کے لیے بنی ہے۔ لولا عزیر لما خلقت الافلاک، لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاک، لولا الخمسہ لما خلقت الافلاک، لولا کا لما خلقت الافلاک۔ یہ سارے کذاب ہیں، جھوٹ پہ مبنی بات ہے۔ سچ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک لاعبین میں اشارہ ہے، حکمت سمجھو۔ فرمایا اگر قیامت نہ ہو، نتیجے کا دن نہ ہو، تو یہ سارا کارخانہ کائنات پھر کھیل تماشا ہے۔ اس کائنات میں کچھ ظالم ہیں، کچھ مظلوم ہیں، کچھ آدمی زیادتی کرنے والے ہیں اور کچھ مظلوم ہیں، کسی کو کھانا کم مل رہا ہے، کسی کو زیادہ، اور ساری چیزیں حکمت پہ ہیں۔ اور اگر یہ جہان اسی طرح ختم ہو جائے اور قیامت اور نتیجے کا دن نہ ہو، تو یہ سارا کارخانہ کائنات بے مقصد ہے۔ با مقصد تب بنتا ہے کہ قیامت ہو اور اعمال کا نتیجہ سامنے آئے۔ اس لیے فرمایا لاعبین ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان مشرکوں کے جانتے نہیں ہیں ان حکمتوں کو۔ ان یوم الفصل، ان یوم الفصل، بے شک دن فیصلے کا، میقاتہم، میقات ہے ان کا، وقت مقرر ہے ان سب کا، یوم، یہ ہیبت یوم ہے، ہولناکی یوم، وہ دن کیسا ہوگا جس دن نہیں کام آئے گا مولن، کوئی دوست، ام مولا، کسی دوست سے شیعہ، وہ کیسا دن ہے، لا یغنی مولن، کوئی مولا دھولا کام نہیں آئے گا۔ ماں کوئی مولے دھولے تمہارے بنائے ہوئے کام نہیں آئیں گے، اے مولا تے او مولا کوئی بھی کام نہیں آئیں گے۔ دوست کسی دوست سے دور نہیں کر سکے گا شیئن، ذرا بر بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی شفیع قہری کوئی نہیں ہوگا، بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، الا من رحم اللہ، مگر جس پہ رحم کرے گا اللہ۔ او حامی مومن کی طرف چلے جاؤ، انا لننصر والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یکون الرحم یوم یقوم الحساب۔ اگر یاد ہے، انہو، بے شک وہ اللہ، وہی غالب الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، اب توحید کے منکرین اور سما ما فوق الاسباب، غیر اللہ کے قائلین، ان کے عذابوں کا ذکر ہے۔ انہو هو السمیع، کا دعویٰ نہ ماننے والے، بے شک درخت زقوم والا، طعام الاسیم، کھانا ہے الاسیم، اسیم کا معنی گناہوں کا کپا، بھرا ہوا جو مجسمہ اسم ہو، مجسمہ گناہ یعنی مشرک، کل محلے، مثل تل چھٹکے، کل محلے، محل کس کو کہتے ہیں؟ دو معنی ہیں۔ محل کا ایک معنی سرسوں کے تیل کی بوتل جب ہے
تو اس کی میل کچیل نیچے بیٹھ جاتی ہے، تیل اوپر کھڑا ہوتا ہے، دیکھے کبھی میل ساری نیچے بیٹھتی ہے، اس کو بھی مہل کہتے ہیں، مہل۔ اور دوسرا پگھلا تانبا اور بدلا رنگ تانبے کا، ہاں پگھلا ہوا بدبور تانبا، اس کو بھی نیچے لکھا ہے، ایک معنی تانبا پگھلا ہوا اور دوسرا معنی کراہت صورت میں تیل کی چھن کی طرح اور تل چھٹ کی طرح ہوگا، جہنم پہ گرم کیا ہوا، اور ایک قطرہ ان کے منہ میں جو پانی وہ جائے گا وہ آنتوں سے سارے پیٹ کو چیر کے نیچے سے نکل جائے گا، کل محل یغلی فی البطون، جوش مارے گا پیٹوں میں جیسے گرم پانی جلتا ہے اور وہاں جوش مارتا ہے۔ آپ نے دیکھو کٹوے، جب کٹوے کے نیچے یا ککر کے نیچے آگ لگتی ہے اور ککر میں وہ پانی جوش مارتا ہے، اس طرح ان قائلین سما کے پیٹوں میں وہ پانی جوش مارتا ہوگا جو انہو هو السمیع العلیم کے دعویٰ کے منکر ہیں۔ خذوہ، حکم ہوگا فرشتوں کو، پکڑو پکڑو اس بے ایمان کو، خذوہ، پکڑو اس کو، اور ایسے نہیں فاعتلوہ، گھسیٹو اس کو، دھکیل کے لے جاؤ۔ ایک تو ہوتا ہے نا پکڑ کے اٹھایا اور گاڑی میں لے گیا، اور ایک ہوتا ہے یہ جو پولیس والے پکڑتے ہیں، ایجنسیوں والے تو اٹھاتے ہیں نا بے ایمان تو سیدھا گاڑی میں، اور پولیس والوں کا پکڑنا اور ہوتا ہے، پولیس والے پکڑتے بھی ہیں، گھسیٹتے بھی ہیں، پیچھے سے مارتے بھی ہیں، گھسیٹتے بھی ہیں، پیچھے سے مارتے بھی۔ کبھی دیکھا ہے کہ نہیں، آگے سے دو پولیس والے اس کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں اور دو پیچھے سے لگا رہے ہوتے ہیں، یہاں پر ایسے ہی معاملہ ہوگا، فاتلو، دھکیل کے لے جاؤ اس کو، الی سواء الجحیم، درمیان جہنم کے، ثم صبوا، پھر پلٹو اس کے سر کے اوپر سے، من عذاب الحمیم، عذاب گرم پانی کا، جہنم کے اوپر، جہنم میں لے کر سر کے اوپر وہ پانی گرم، اس کا عذاب پلٹو، یعنی عذاب محیط ہوگا۔ اب کہا جائے گا، فرشتے کیا کہیں گے، ذوق، ذوق، اور ذائقہ کی تعریف کرنے والا، ذوق، انگلی لا کے ہے کاڑھا، ذوق، 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 انکا انت العزیز، بڑا پیر عزیز بنا تھا، انکا انت العزیز الکریم، عزیز معزز بنا ہوا تھا، العزیز، لوگ تجھے بڑا بڑے القاب دیتے تھے، ہمارے حضرت اقدس، ہمارے فلانے فلانے، اور پتہ نہیں کیا کیا ولایت یا عدابت کا ڈبہ بنا ہوا تھا پلیتا، العزیز الکریم، انکا انت العزیز الکریم۔ مولوی سعید اسد صاحب بیچارہ چلا گیا ہے، ہماری جو گفتگو ہوئی تھی وہ جو ریکارڈ موجود ہے نیٹ پہ بھی، میں نے کہا تھا ان کو آپ کے والد گرامی قادر نے یہ لکھا ہے، وہ کہا جان بوجھ کے میں نے تھا، اس نے جب تقریر کی تو اس نے کہا گرامی قادر، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میرے والد کو ولی اللہ مان لیا ہے، اور مشرک ولی اللہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا شکر ہے تیری اس آیت پہ نظر نہیں پڑی، ذوق انکا انت العزیز الکریم۔ ہاں بھئی ذوق، چکھ، انکا انت العزیز الکریم، بڑا معزز اور مکرم بنا ہوا تھا، پھلا جو مشرک بھی ہوگا
بڑا تو دنیا میں ٹھاٹ باٹ تھی۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ عذاب ہے، وہ جہنم ہے کہ تھے تم ساتھ اس کے شک کرتے۔ ان المتقین، بشارت ہے بے شک توحید والے، ان المتقین عن الشرک، ان المتقین عن الشرک الکبیر۔ امام راضی اور دیگر نے یہی معنی کیا، قرآن کی بولی میں متقی وہ ہے جو توحید میں پکا ہے۔ ہاں، قرآن شلواروں کی بات نہیں کر رہا۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی مواحد لوگ بیچ مقام امین، امن والے، ان کل ما یخاف و یکرہ، یخاف و یکرہ، ہر خوف اور مکروہ چیز سے امن میں ہوں گے۔ کہاں پر ہوں گے؟ فی جنات و عیون، بیچ باغات کے، وعیون اور چشموں کے، یلبسون من سندس، جنات و عیون، یہ مقام اور جگہیں، مکان مل گیا آدمی کی یہی تو خواہشات ہوتی ہیں، میرا مکان بڑا عالی شان ہو اور رہائش کوٹھی بڑی ہو، جگہ بڑی پرفضا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں متقیوں کے لیے کون سا مقام ہوگا؟ فی جنات و عیون، باغات اور چشموں میں، یلبسون من سندس، پہنیں گے باریک ریشم، و استبرقن، اور کمالے دو موٹا ریشم۔ جہاں دو چیز آ رہے ہیں، کمالے، ایک ہے تنعم نعمت اور دوسرا ہے کمال تنعم۔ تو پہلے آپ کے پاس یلبسون لکھا ہے، سبب تنعم، پہلا سبب تنعم تھا کیا؟ یہ فی جنات فی مقام امین پر لکھا ہے کمال اول سبب تنعم، یہ نعمت کا سبب ہے، اور آگے آئے گا کمال تنعم، وہ ہے جنات و عیون، کپڑے پہنیں گے موٹے ریشم اور باریک ریشم کے، اوپر موٹا ریشم ہوگا اور نیچے موٹا ریشم ہوگا، اوپر باریک ریشم ہوگا۔ ہاں، خطیبوں والی شلواریں نہیں ہوں گی۔ من سندس و استبرق متقابلین، یہ تیسرا انعام ہے، متقابلین۔ اگر آدمی میں محبت ہو نا، پیار محبت، تو آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، اور اگر کسی سے آپ بولتے نہیں ہیں، شادی میں اکٹھے ہو گئے، یا چلو چھوڑو مولوی جب اکٹھے ہوں تو دیکھا کرو جن کی آپس میں نہیں لگتی وہ پیٹ کر کے بیٹھا ہوگا۔ اگر محبت ہے تو آمنے سامنے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں گے، اور لڑائی ہوگی ایک کا منہ ادھر ہوگا دوسرے کا ادھر ہوگا۔ تو قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں ان مواحدوں کی محبت بھی ہوگی، یہ دنیا والے رولے نہیں ہوں گے، اور سارے جو آپس میں کوئی رنجش شنجش بن گئی تھی وہ بھی نزانا، وہ ہم کھینچ لیں گے۔ اور وہاں پر یہی رولا تھا، اس نے بوٹیاں زیادہ کھا لی، اس نے پلیٹ نہیں دھوئی، اس نے جگ نہیں لایا، یہ گلاس لے کے گیا، بس یہی رنجشیں تھی، تھوڑی تھوڑی وہ چندہ لے گیا، یہ مقتدی لے گیا، وہ تاریخ لے گیا، بس یہ تھوڑی تھوڑی۔ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک الامر، کذالک، ٹائم لیٹ ہے لیکن شادی تو اب کر کے جاؤ۔ کذالک الامر، کذالک، اسی طرح بات ہوگی جیسے بتائی گئی ہے، ہاں اسی طرح ہوگی۔ لیکن اب مسئلہ ہے کہ مکان بھی اچھا مل گیا، لباس بھی بڑا اچھا مل گیا، شاہانہ لباس بھی مل گیا، اور بیٹھنا بھی مل گیا، لیکن اب اصل چیز یہ ہے کہ دل کا اطمینان نہ ہو تو کدھر جائے؟ میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساکی، میں بھی ہے، مینا بھی ہے،
آپ کے پاس لکھا ہے ساغر بھی ایسا کی نہیں دل، ہاں تاکہ نہیں دل چاہتا کہ لگا دیں آگ میں خانے کو ہم. تو کیا کہتے ہیں کہ سارا کچھ بھی ٹھیک ہو لیکن بیوی نہ ہو تو پھر کس کھاتے گئے؟ ساری نعمتیں بھی مل جائیں بیوی نہ ہو تو پھر کیا مزہ. اس لیے فرمایا زوجناہم، چوتھا انعام ہم خود نکاح کر کے دیں گے. دنیا میں تو کہتے مماتی ہے، ہم اس کو کون رشتہ دے؟ ہمارے اکابر کا گستاخ ہے، کون رشتہ دے؟ اسے چلا لگا تو رشتہ ملے گا، 6 مہینے لگا تو شرطیں لگاتے تھے. وہاں پر کیا تھا؟ زوجناہم، ساتھ ملا دیں گے ہم ان کے، ساتھ ملا دیں گے، عقد نہیں ہوگا. زوجنا کا معنی سمجھو، یہاں تو عقد ہوتا ہے نا، تو قبول کیتا ہے جی، تو میں قبول کیتا ہے. یہ ایجاب قبول بھی نہیں ہونا. جوڑے بنا دیں گے ان سے، کس کے؟ بحور عین، بحور گورے رنگ والی، بحور گورے رنگ والیاں، این چشم آہو. این کے 2 معنی ہیں، ایک چشم آہو کا معنی ہرنی کی آنکھ والی. ہرن دیکھا کہ نہیں؟ ہرنی کی آنکھ والی. ہرنی کی آنکھ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، ہرن کی آنکھ. اور این کا معنی موٹی آنکھوں والی، گورے رنگ والی اور موٹی آنکھوں والی. اور دوسرا معنی این کا یہ ہے کہ یہ جو آنکھ کے اندر کالا حصہ ہے یہ سخت کالا ہوگا، اور جو سفید حصہ ہے یہ سخت سفید ہوگا آنکھ. اور یہ دونوں معنی ہیں، موٹی آنکھوں والی اور خوبصورت آنکھوں والی. اور بحور عین. مسئلے پہ پکے رہو، زنانی آگے تھے آ رہے ہیں. زوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین. اب بیوی ہو تو خرچہ نہیں ملتا. جن کی شادی ہے بیچارے بازار جاتے ہیں، 1.5 سیب لے کے آتے ہیں، وہ بھی چارپائی کے نیچے چھپا کے کھاتے ہیں. بھئی خود کھائیں یا بیویوں کو دے؟ بڑا مسئلہ ہے. تو کہ اب یدعونا، وہاں سب کچھ بھی وافر ہوگا، خرچے بھی پورے ہو جائیں گے. یدعونا فیہا، 5واں انعام آ رہا ہے. ابھی وقت نہیں ہے، ٹائم بہت اوپر ہو گیا ہے، اس لیے ہم سیدھے سیدھے چل رہے ہیں. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، آمنین پر امن، امن والے. لا یذوقون، 6 نمبر آ گیا ہے. لا یذوقون فیہا الموتا، نہیں چکھیں گے اس میں موت کو، مگر موت اولا، موت سابق. بس وہی جو پہلے موت آئی تھی، اب زندہ ہو کے بعد میں موت نہیں آئے گی. معنی ہو گیا ہے. اور بچا لے گا اللہ ان کو عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے. فضلاً من ربک، یہ جنت کا ملنا اور جہنم سے بچنا یہ فضل ہے تیرے رب کا. ذالک ھو الفوز العظیم. فإنما یسرناہ بلسانک، پس سوائے اس کے نہیں آسان کیا ہم نے اس قرآن کو بے لسانے کا. بے لسانے کا ایک معنی یہی سن لو، بے لسانے کا تیری زبان میں، یعنی تیری عربی زبان میں. بے لسانے کا تیری عربی زبان میں. اور دوسرا بھی ایک معنی ہے بے لسانے کا تیری زبان
تبجین والی زبان میں، لتبین للناس تیری تبجین شرح والی زبان میں ہم نے قرآن آسان کر دیا۔ ادھر ہمارا ایک مناظرہ ہوا تھا، منکرین حدیث بڑے بے ایمان ہیں، یہ شیطان آیا تھا، خیر اس کو تو میں نے پھنسا دیا، یہ ہوتے بالکل للو ہیں، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، وہ ریکارڈ بھی شاید ہوگا انور شاہ صاحب کے پاس۔ تو وہ کہتا کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، قرآن اللہ نے قسم اٹھائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میں نے کہا اس آیت بھی تجھے آتی نہیں ہے۔ خیر وہ کہتے حدیث کی ضرورت ہی نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہ اقوال صحابہ نہ حدیث، کوئی چیز کی ضرورت نہیں، نہ لغت کی نہ نحو کی نہ کوئی چیز۔ اللہ فرمائے یسرنا القرآن، اللہ نے قسمیں اٹھائی۔ میں نے کہا پورا مانتا ہے یا کچھ کچھ؟ کہتے ہیں پورا۔ میں نے یہ آیت نکالی، میں کہ اس کا معنی کر، وہاں فرمایا یسرنا القرآن للذکر، اور جہاں کچھ اور ہے انما یسرناہ بلسانک، لسان رسول تبجین رسول ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی؟ ہاں تمہارے مولوی ہم پہ الزام تو لگاتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے حجیت حدیث جہاں سے پڑھ کے جاؤ۔ ہاں کچے تھے پیر نہ پاؤ نہ ہو، بعد میں تم بھی الزام لگا دینا بھئی یہ حدیث کو نہیں مانتے، لیکن حجیت حدیث تو کم از کم پڑھ کے جاؤ، اور اپنے مولویوں کو بھی بتاؤ کہ حدیث کی حجیت ہوتی کیسے ہے۔ جب میں نے یہ آیت سامنے رکھی نا، میں نے آ کے پڑھو ہے انما یسرناہ بلسانک، یا آدھا مانے گا پورا، بالکل سمن بکمن ہوموجون، اب تک نہیں ہے۔ انما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، ہم نے آپ کی زبان میں قرآن کو آسان کیا تاکہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہوں۔ للذکر فارتقب انہم مرتقبون، آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، مسئلہ حل ہونے والا ہے۔